اپالو کے مقدس شہر میں ایک عظیم الشان مندر کے ایک تاریک زیر زمین کمرے میں لمبے سفید بالوں والی حسین اور خوبرو عورت چھت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اگرچہ اس کی جوانی واضح طور پر ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ ایک لڑکی کے رنگین لباس میں ملبوس ہے۔ 3 ٹانگوں والے اسٹول پر بیٹھی وہ رنگین لباس پہنے ہوئے مردوں کے ایک چھوٹے سے گروپ سے گھری ہوئی ہے، جو شوقین بچوں کی طرح اسے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ جلی ہوئی ناریل پتوں کی تیز مہک ہوا کو مہکا رہی ہے۔ تقریب کی سنجیدگی میں خلل پڑنے کے ڈر سے پہلے تو کوئی نہیں بولتا، لیکن آخرکار ایک شخص ڈرتے ڈرتے سر اٹھاتا ہے اور مسکین سی آواز میں اپولو دیوتا کی شان میں ایک دعا پڑھتا ہے اور حکمت کے دیوتا سے التجا کرتا ہے کہ وہ ایک سادہ مگر اہم سوال کا جواب دے۔ عورت کا چہرہ اچانک پیلا پڑ گیا، اس کے ہونٹ عجیب طرح سے پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ خالی اظہار کے ساتھ وہ عجیب و غریب بمشکل سمجھ میں آنے والے فکروں کا ایک سلسلہ کسی دوسری دنیا کے لہجے میں بولتی ہے۔ گہری ٹرانس میں اس کی عجیب و غریب نصیحتیں ایک ایک کر کے دب جاتی ہیں، جیسے گیلی ریت چھلنی سے آہستہ آہستہ ٹپک رہی ہو۔ اگر وہ ایتھنز کی کسی بھری گلی یا بازار میں ہوتی تو وہ یقیناً پاگل سمجھی جاتی، افسانوی غلط فہمی والی کیسینڈرا کی طرح۔ اس کی باتیں بغیر ترجمہ کے رہ جاتی، اس کی غلط انتباہات پر توجہ نہیں دی جاتی جب تک کہ عمل میں بہت دیر نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں ڈیلفی شہر میں اپولو کے مندر میں اس کی ہر آواز اور حرکت کو درست طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ پجاری اس کے پرجوش محاورات کو واضح الفاظ میں تبدیل کرتے ہیں، جس میں معنی کی احتیاط سے لفاظی کی جاتی ہے، کیونکہ ان الفاظ پر سلطنتیں اٹھ سکتی ہیں یا گر سکتی ہیں۔ جب لیڈیا کے دولت مند بادشاہ کروسس اپالو کی پجارن سے پوچھ رہا تھا کہ آیا وہ فارس کے ساتھ جنگ کرے یا نہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ اگر اس نے اپنی مہم شروع کی تو ایک سلطنت گر جائے گی۔ کروسس نے بھرپور تیاری کر کے فارسیوں سے جنگ شروع کی، لیکن بدقسمتی سے یہ پتہ چلا کہ اس کا مطلب اس کی اپنی سلطنت ہے۔ لیڈیا گر گئی، فارس نہیں۔ یہ انتہائی ستم ظریفی ہے کہ قدیم یونان میں، جو سائنس کی جائے پیدائش اور منطق کا گہوارہ ہونے کے باوجود، پیشین گوئی کی پر اسرار طاقت سینکڑوں برسوں تک راج کرتی رہی۔ قدیم دور کے نام سے جانے والے زمانے میں 8ویں سے 6 صدی قبل مسیح تک لڑی جانے والی جنگوں، کیے گئے معاہدے اور سیاسی فیصلے، ان سب کا آغاز مافوق الفطرت قوتوں کے مشورے سے کیا گیا اور رہنمائی لی گئی۔ بادشاہوں، پجاریوں، جنگجوؤں اور تاجروں کے کان یکساں طور پر لوگوں کی طرف متوجہ تھے جو دیوتاؤں کے لیے بات کرتے تھے۔ قدیم یونانی افسانوں میں ڈیلفی کائنات کا مرکز تھا، جس کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس نے ایک بار 2 عقابوں کو چھوڑا، ایک مشرق سے اور دوسرا مغرب سے۔ جب دونوں کی ملاقات ڈیلفی میں ہوئی تو اس نے وہاں ایک پتھر رکھ دیا اور اسے دنیا کی ناف کے طور پر نشان زد کیا۔ یونانی داستان اس طاقتور مقام پر لڑے جانے والی زبردست لڑائیوں کی بات کرتی ہے۔ اصل میں ڈیلفی کو پائتھو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا تعلق زمین کی دیوی گایا سے تھا اور اس کی حفاظت اس کے بچے ازگر ایک سانپ نے کی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان دیوتا اپالو، جس کے پاس مستقبل کا اعلیٰ علم تھا، اس نے ازگر کو اپنے بھالے سے مار دیا۔ اس قتل کے بعد اپولو نے دیوی گایا کے انتقام سے ڈر کر شہر چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ایک ڈولفن کا روپ دھار لیا۔ اس نے ایک کریٹن جہاز پر چھلانگ لگائی، اس کے عملے کو پکڑ لیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اسے واپس ڈیلفی لے جائیں اور اس کے ساتھ مل کر شہر کو فتح کریں۔ یوں ڈیلفی اس ڈولفن کے یونانی لفظ کے نام پر رکھا گیا۔ اس کے بعد ڈیلفی اپولو کا مرکزی مزار اور یونان کا روحانی مرکز بن گیا۔ ڈیوڈ بروس سیکولس نامی ایک یونانی مورخ نے لکھا ہے کہ ڈیلفی میں مندر کے اس مقام کو ایک گٹریے کی بکریوں نے اتفاقی طور پر دریافت کیا تھا۔ ایک دن جب وہ اس مقام پر بکریاں چرا رہا تھا تو اس کی بکریوں نے کھائی کے اس مقام پر چرتے ہوئے
عجیب و غریب حرکات کرنا شروع کر دیں۔ بکریوں کے اس عجیب و غریب رویے کی وضاحت کے لیے جب گڈریا خود کھائی میں اترا تو اس کھائی کی دراڑ سے خارج ہونے والے دھوئیں کو سونگھ کر ایک ہیپناٹزم یا وجد کی حالت میں آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو ان کے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتانے لگا۔ اس طرح لوگوں کے علم میں یہ بات آ گئی کہ جیسے ہی کوئی اس مقام پر آتا ہے وہ اس مستقبل میں جھانکنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ بعض من چلے اس کھائی کا اسرار جاننے کے لیے کھائی میں اترے مگر واپس نہ لوٹ سکے۔ ایسے ناخوشگوار واقعات کی روک تھام کے لیے یہاں ایک خاتون مقرر کر دی گئی جو خواہشمند حضرات کو یہاں آنے پر ان کے مستقبل کے بارے میں بتانے لگی۔ پھر اس مقام پر باقاعدہ ایک مندر تعمیر ہو گیا اور اس کی نسبت اپالو دیوتا سے ٹھہرا دی گئی، جس نے افسانوی روایت کے مطابق اس مقام پر ایک اژدہے یا پائتھن کو جنگ میں مارا تھا۔ اسی مناسبت سے اس خاتون پروہت کا نام پائتھیا رکھا گیا۔ مورخ ڈیوڈ ورروس کیلوسی کے مطابق شروع میں صرف کمواری خواتین پائتھیاں مقرر کی جاتی تھیں۔ پہلی پائتھیا کا نام فیمنوئی بتایا جاتا ہے۔ دیگر مورخین کا خیال ہے کہ یہ لڑکی تقریباً 700 قبل مسیح میں پائتھیا مقرر کی گئی تھی۔ پھر کمواری خواتین کے تقرر کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا، لیکن ایک ناخوشگوار واقعے کے رونما ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ صرف ایسی خواتین کو پائتھیا مقرر کیا جائے گا جو 50 سال سے زائد عمر کی ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک کریٹس نامی نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے ڈیلفی آیا۔ جب اسے اس وقت کی خوبرو پائتھیا نے بتایا کہ وہ ایک جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد مارا جائے گا تو اس نوجوان نے اکیلی پائتھیا سے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا، جس کے بعد پیشن گوئی کے مطابق اسے لوگوں نے مار دیا۔ اس وقت سے صرف معمر خواتین ہی پائتھیا کے منصب پر فائز کی جانے لگی۔ اسکندر اعظم کی آمد کے وقت معمر خواتین کے تقرر کو تقریباً 200 سال گزر چکے تھے۔ مشہور زمانہ رومی مورخ پلوٹارک لکھتا ہے کہ جب وہ ہاتف کدہ ڈیلفی آیا تو اس وقت ایک نہایت معزز یونانی معمر خاتون پائتھیا کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ پلوٹارک کے مطابق مستقبل کے بارے میں وہ خاتون اس قدر صحیح پیشن گوئیاں کر رہی تھی کہ اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اس زمانے میں کسی پائتھیا کی سچائی پرکھنے کے لیے اس پر یخ بستہ مقدس پانی چھڑکا جاتا تھا۔ اگر پائتھیا مقدس پانی کے چھینٹوں سے لرزتی تو اسے برطرف کر دیا جاتا۔ پلوٹارک کے ڈیلفی میں قیام تقریباً 100 قبل مسیح کے وقت ہاتف کدہ میں صرف ایک خاتون پائتھیا کے طور پر کام کر رہی تھی، لیکن 350 قبل مسیح میں جب یہ ہاتف کدہ پورے عروج پر تھا 3 خواتین یک بعد دیگرے پائتھیا کے طور پر کام کرتی تھیں۔ ایک تھک جاتی تو دوسری اس کی جگہ لے لیتی۔ پائتھیا کو اپولو کے ترجمان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ ایک بے عیب زندگی کی عورت ہوتی جسے علاقے کے کسانوں سے چنا جاتا تھا۔ وہ ایک بند اندرونی حرم میں اکیلی زمین کے ایک سوراخ کے اوپر تپائی والی نشست پر بیٹھتی۔ افسانے کے مطابق جب اپولو نے اژدہا کو مارا تو اس کا جسم اس دراڑ میں گرا اور اس کے گلتے ہوئے جسم سے دھواں اٹھنے لگا۔ ان بخارات کے نشے میں پائتھیا ایک ٹرانس میں آ جاتی جس سے اپولو کو اس کی روح اسے مستقبل کے واقعات بتاتی۔ سردیوں کے مہینوں میں اوریکل یعنی پائتھیا سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ روایتی طور پر وہ وقت تھا جب اپولو ہائپربورینز کے درمیان رہتا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سرد موسم میں دھوئیں کا اخراج بھی محدود ہوتا تھا۔ کھائی سے خارج ہونے والے ہائیڈرو کاربن بخارات میٹھی خوشبو والی ایتھیلین یا دیگر ہائیڈرو کاربن جیسے ایتھین میں زیادہ مقدار میں ہو سکتے ہیں جو پرتشدد ٹرانس پیدا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن یہ نظریہ ابھی قابل بحث ہے۔ اپولو کے مندر میں ہونے والے ہپناٹائز عمل کی قانونی حیثیت جدید علماء کے درمیان بہت زیادہ بحث کا موضوع رہی ہے۔ اس موضوع پر تحقیق سے مندر کے نیچے زمین میں کسی بڑی دراڑ یا کھائی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور نہ ہی اس بات کا کوئی اشارہ ملتا ہے کہ خلیج کے پتوں یا کوسٹیلین چشمے سے پانی پینے سے نشہ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔
डेल्फी मंदिर के अंदरूनी हिस्से की सही तरतीब मालूम नहीं है। हालांकि मुख्तलिफ अदवार के मुतअद्दिद यूनानी मुसन्निफ़ीन ने मंदिर के अहम हिस्सों या काबिल ज़िक्र तामीराती नकात जैसे कि पुरोनास, सिलीला, अंदरूनी पनागा और वालट या चैम्बर के मुतअद्दिद हवाला जात बताए हैं। मंदिर का मरकज़ी सेल वो जगह थी जहाँ मुसाफिर या ज़ायरीन पाइथिया से मशवरा के लिए जवाब का इंतज़ार करते थे। इस सेल का फर्श नीले भूरी रंगत के चूने के पत्थर के स्लेबों से बना था, जिसे कभी कभार ऑस्ट्रेलियन चश्मा के पानी से धोया जाता था, जबकि दीवारों को पेंटिंग से सजाया गया था। मरकज़ी सेल के बाद हैकल की अंदरूनी पनागा या एडिटन अपोलो के पुजारियों तक महदूद थी। इसमें ओम्फालोस का एक सुनहरी मुजस्मा रखा गया होता जो इंसानों के लिए छूना गैर कानूनी समझा जाता था, और साथ ही देवदार की लकड़ी वाली कुर्बानगाह रखी होती। कुछ चीज़ें या मुजस्मे जिनका तज़किरा पंडर ने मंदिर में होने का जिक्र किया है वो हैं एक चूल्हा, पेशनगोई और तकदीर के सिलसिले में ज़ीवस और पोलो के 2 मुजस्मे, शीर खार बच्चे की जगह रिया की तरफ से क्रोनोस को दिया गया पत्थर ज़ीवस और एक लोहे की कुर्सी जिस पर उसने अपोलो के लिए गाना गाया था। ये मंदिर 390 ईस्वी तक आबाद रहा। जब रूमी शहनशाह थियोडोसिस अव्वल ने काफर मंदिरों और मुजस्मों को तबाह करने का हुक्म जारी किया तो डेल्फी का मंदिर भी इस लिस्ट में शामिल था। जब कोई इस्तफसार करने वाला डेल्फी के मंदिर में आता तो सबसे पहले इमारत के बाहर वाक़ई कुर्बानगाह पर तोहफ़ा पेश करता। आम तौर पर कुर्बानी के जानवर जैसे बकरे, भेड़ या बैल इस तोहफे में शामिल थे। अगर पाइथिया ने समझा कि यह पेशकश काफ़ी है तो वो अपोलो के मंदिर में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ती और मुक़द्दस मकाम के नीचे एक चैम्बर में वारिद होती। इसके बाद वो चैम्बर में तपाई पर बैठती और कास्टिलियन चश्मे के पानी से पाक होती, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चट्टान के फर्श में एक बड़ी खाई से चैम्बर में दाखिल होता था। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि पाइथिया गैसेस या धुएं में सांस लेती, चांदी के प्याले से पानी पीती जिसमें ऑस्ट्रेलियन चश्मा का पानी होता था, और बेलारिया दरख्त की एक शाख अपने हाथ में पकड़ी हुई होती, और ऐसा करते हुए ट्रांस की हालत में झूमती हुई पाइथिया ऐसे अल्फाज में आवाज़ देना शुरू कर देती जो समझ में नहीं आते थे। मंदिर में ऊपर खड़ा एक पुजारी फर्श में एक सुराख के ज़रिए इसकी आवाज़ सुनता है और इस पेशनगोई की तशरीह करता है, जो इसके बाद या तो ज़बानी तौर पर साइल को पहुंचा दी जाती थी या अक्सर ज़्यादा अहम मामलात में पादरी एक खलीज के पत्ती पर लिख देता था। सन 595 कबल मसीह और 290 कबल मसीह के अरसे के दौरान कई बार डेल्फी मंदिर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कई फ़रीक़ों में तनाज़ात भी पैदा हुए, जिसके नतीजे में मुक़द्दस जंगों का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें डेल्फी में ख़जाने और अपोलो के मंदिर को कई बार लूटा गया। मुतअद्दिद मुक़द्दस जंगों में डेल्फी और इसके मजहबी मकामात पर कंट्रोल की मुंतकिली देखी गई, जैसे कि दूसरी मुक़द्दस जंग के दौरान स्पार्टा और एथियन के दरमियान और एथियंस के हमायत याफ्ता फोशियंस के दरमियान तनाज़ा, जिसमें एथियंस के फोशियंस और स्पार्टन्स का कब्ज़ा शामिल है। कुछ मुर्रिखीन कदीम और जदीद ने यहाँ तक तजवीज़ किया है कि ओरेकल के फ़ैसलों में रिश्वत का किरदार था। इनके ख़्याल में मुतरजम पादरियों की तहाइफ की आज़ादाना कबूलियत ने दौरान तकरीब पाइथिया के अल्फाज के तर्जमे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डलवा लिया जाता था। स्कॉलर डेमोस्थेनेंस ने क़यास किया कि मकदूनिया के फ़िलिप के दौर में ख़ुद पाइथिया को इसके कंट्रोल में रहने के लिए अदायगी की गई थी, जिसके बावजूद बहुत से दूसरे मुफक्किरीन ने पाइथिया के फ़ैसलों की दानिशमंदी और गैर जानबदारी की तारीफ़ की है। आतिफ कदा डेल्फी की चंद पेशीन गोइयाँ। 6वीं सदी कबल मसीह में जब कुरोश आज़म का इकबाल बुलंद हुआ तो लिडिया के हुक्मरान कुरुज़िस ने सल्तनत ईरान पर हमला करने का इरादा किया। हमला से पहले उसने अपना एक एलची डेल्फी रवाना किया ताकि वहाँ के मशहूर ज़माना हातिफ कदा से मालूम किया जा सके कि वो ईरान फ़तह कर सकेगा या नहीं। फ़तह के मुतल्लिक़ सवालात का जवाब मालूम करने से पहले उसने हातिफ कदा में मुस्तक़बिल के बारे में इसरार बताने वाली पाइथिया की सच्चाई की आजमाइश के तौर पर अपने एलची को पहले ये सवाल पूछने की ताकीद की
کہ ایلچی روانہ کرنے کے 10 دن بعد بادشاہ نے کون سا عمل کیا تھا۔ پائتھیا نے اس سوال کے جواب میں ایلچی کو بتایا کہ بادشاہ نے ایک بھیڑ اور کچھوے کے گوشت کو ایک پیتل کے برتن میں بھون کر اسے ریت سے ڈھانپ دیا تھا۔ چونکہ بادشاہ نے یہی عمل کیا تھا، اس لیے پائتھیا کے اس جواب سے کروزس کی تسلی ہو گئی اور اس نے دوبارہ بہت سے بیش قیمت نذرانوں کے ساتھ ایلچی کو دوبارہ ڈیلفی بھیجا۔ ایران پر حملہ کرنے کے متعلق پائتھیا نے کچھ یوں پیشن گوئیاں کیں: اگر بادشاہ نے دریائے ہلائس کو عبور کیا تو ایک بڑی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ بادشاہ کے اس سوال کے جواب میں کہ وہ کب تک حکومت کرے گا اور اس کا جانشین کون ہوگا اور کیا گونگا شہزادہ بول سکے گا، کے جواب میں پائتھیا نے پیشن گوئی کی کہ وہ اس وقت تک حکومت کرے گا جب ایک خچر یعنی دوغلے نسب والا شخص تخت نشین نہیں ہوتا۔ گونگا شہزادہ اس وقت بولے گا جب تاج و تخت اس سے چھن جائیں گے۔ جنگ میں کسی سے اتحاد کے لیے پائتھیا نے ہدایت کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ یونان کے کسی بڑے حکمران سے اتحاد کر لے۔ مزید یہ پیشین گوئی کی کہ کروزس آگ سے زندہ بچ نکلے گا۔ کروزس نے یہ تمام پیشن گوئیاں ایران پر حملہ کرنے کے حق میں تصور کی اور اسپارٹا سے جنگی اتحاد قائم کر کے ایران پر حملہ کر دیا۔ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ دریائے ہلائس عبور کر کے ایران میں داخل ہوا تو ایرانیوں نے اس کی افواج کو تہس نہس کر دیا اور وہ واپس لیڈیا کی طرف پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن ایرانیوں نے لیڈیا پر جوابی حملہ کر کے اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ جب ایرانی فاتحین کروزس کے محل میں داخل ہوئے تو گونگا شہزادہ خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھا، کیا کروزس مارا گیا؟ چونکہ کروش اعظم کا باپ ایرانی تھا اور ماں مصری تھی، اس لیے غائبانہ طور پر دوغلا کہلاتا تھا۔ ڈیلفی سے کی جانے والی تمام پیشین گوئیاں چونکہ ایران پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھیں، لیکن کروزس نے انہیں سمجھنے میں غلطی کی، اس لیے کروش اعظم نے لیڈیا پر قبضہ کرنے کے بعد اسے قید کر لیا اور پھر حکم دیا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ میں ڈالے جانے کے وقت کروزس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ اے سولون، تم نے بالکل صحیح کہا تھا۔ جب کروزس سے پوچھا گیا کہ اس کے جملے کا کیا مطلب ہے تو اس نے بتایا کہ حکیم سولون نے اسے بتایا تھا کہ موت سے زیادہ راحت کسی چیز میں نہیں۔ آج مجھے اس کا احساس ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ کروش اعظم موت کے متعلق اس سچائی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کروزس کی سزا منسوخ کر دی۔ قریب تھا کہ آگ کے شعلے کروزس کو جلا دیں کہ اچانک بارش نے آگ بجھا دی اور وہ آگ سے زندہ سلامت نکل آیا۔ اس طرح حاتف قدہ ڈیلفی کی تمام پیشین گوئیاں صحیح نکلی۔ ڈیلفی کے اس حاتف قدے میں کروزس کے علاوہ اسکندر اعظم اور نیرو جیسے عظیم حکمران بھی اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے حاضر ہوئے۔ 4 صدی قبل مسیح میں اسکندر اعظم بنفس نفیس اس حاتف قدہ پر حاضر ہوا۔ اس وقت وہ زرہ بختر میں ملبوس سرتاپا لوہے میں غرق تھا۔ چونکہ اسکندر اعظم کی آمد کے وقت پیشین گوئی کرنے کا مقررہ وقت نہیں تھا، اس لیے پائتھیا نے پیشین گوئی کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ اسکندر اعظم انکار سننے کا عادی نہیں تھا، اس لیے پائتھیا کے انکار پر وہ چیخ اٹھا، مجھے اس وقت بتاؤ کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ انکار کی صورت میں تم اپنا حشر دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہو گی۔ پائتھیا نے اسکندر اعظم کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں کسی کی غلام نہیں۔ آپ اس وقت اپنی شہر میں نہیں بلکہ اپالو دیوتا کے مندر میں کھڑے ہیں۔ یہاں آپ ایک سائل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ چونکہ یہ وقت پیشین گوئی کرنے کا نہیں، اس لیے آپ اس وقت واپس چلے جائیں۔ دوبارہ انکار پر اسکندر اعظم آگ بگولا ہو گیا اور اس نے پائتھیا کو شانوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کہا کہ اس کے سوال کا صحیح جواب دے ورنہ وہ مندر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس بات سے پائتھیا خوفزدہ ہو گئی اور اس نے اسکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اصرار کرتا ہے تو پھر سنیں، تم فاتح عالم کہلاؤ گے مگر تمہاری عمر زیادہ نہ ہوگی، لیکن تمہارے دشمن بھی تمہارے منہ طرف ہوں گے۔ اسکندر اعظم نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، اے مقدس دیوتا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں فاتح عالم کہلاؤں گا اور دشمن بھی میرا ذکر احترام سے کریں گے۔ اسکندر نے صرف 33 برس عمر پائی اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ فاتح عالم کہلایا اور حاتف قدہ ڈیلفی کی پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیلفی کا حاتف قدہ ماضی میں کس حد تک مستقبل کے بارے میں صحیح پیشن گوئی کرتا تھا اور کتنی دور دور تک اس کی شہرت پھیلی ہوئی تھی۔ گو کہ اب یہ مندر موجود نہیں، لیکن اس کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ یونان کے سرسبز پہاڑی علاقے میں اس قدیم مندر میں مہینے کے کچھ ایام پیشن گوئیوں کے لیے مخصوص تھے، جن میں تقریباً 24 گھنٹے پیشن گوئیاں کی جاتی تھیں۔
رومی مورخ فلوٹریٹس کے مطابق ڈیلفی میں اپالو دیوتا کا مندر 548 قبل مسیح میں آگ لگ جانے سے تباہ ہو گیا تھا۔ 530 قبل مسیح سے 515 قبل مسیح تک اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی، جس میں شاہ مصر اماسس نے دل کھول کر مالی امداد فراہم کی۔ رومی شہنشاہ نیرو 65 یا 63 عیسوی میں ڈیلفی آنا چاہتا تھا، لیکن اپنی حکومتی مصروفیات کی وجہ سے 67 عیسوی سے پہلے نہ آ سکا۔ جب 67 عیسوی میں وہ ایک کا دینے والے سفر کے بعد یہاں پہنچا تو اس کے مندر میں داخل ہوتے ہی پائتھیا نے چیخ کر کہا، اپنی ماں کے قاتل، فوراً یہاں سے نکل جا اور 73 کے ہندسے سے خبردار رہ۔ نیرو اس طرز تکلم پر برانگیختہ ہو گیا اور اس نے پائتھیا اور کے ساتھی پروہتوں کو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر زندہ دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ بدنصیب لوگ زندہ درگور کیے جا رہے تھے تو نیرو جلتے ہوئے روم پر بانسری بجانے کی مثال پر عمل کرتے ہوئے آتف قدہ ڈیلفی کی بربادی کی نگرانی کر رہا تھا۔ بعد ازاں نیرو نے بھی پائتھیا کے 73 کے ہندسے سے خبردار رہنے سے غلط اندازہ لگایا۔ اس کے خیال سے 73 اس کا سن وفات تھا، لیکن پائتھیا کی 73 سے مراد کچھ اور تھی۔ اگلے ہی سال شہنشاہ نیرو مارا گیا اور اس کی جگہ کیلبا تخت نشین ہوا جو 73 سال کا تھا۔ سلطنت روم کے 7ویں اور 8ویں بادشاہ لوئیسیس تارکنیسس سپروس نے اپنے محل کے قریب ایک سانپ کو دیکھنے کے بعد اپنے 2 بیٹوں سمیت ایک وفد کو اوریکل سے مشورہ کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ سن 278 قبل مسیح میں ایک تھریسین یعنی کیلٹک قبیلے نے ڈیلفی پر چڑھائی کی، مندر کو جلا دیا، مقدس مقام کو لوٹ لیا اور قربان گاہ سے نہ بجھنے والی آگ چرا لی۔ چھاپے کے دوران مندر کی چھت کا ایک حصہ گر گیا۔ اسی سال زلزلے سے مندر کو شدید نقصان پہنچا۔ اس طرح یہ بوسیدہ ہو گیا اور آس پاس کا علاقہ غریب ہو گیا۔ کم مقامی آبادی کی وجہ سے مطلوبہ اسامیوں کو بھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکوک پیشین گوئیوں کی وجہ سے بھی اوریکل کی ساکھ ختم ہو گئی۔ رومن فلسفی سسرو، جو خدا کے وجود کا منکر اور قسمت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے نزدیک آتف قدہ میں کوئی اسرار جہاں نہیں تھا، بلکہ صرف اس کے پیشین گوئی کرنے والوں کی ذہانت ان کی پیشین گوئیوں کا اصل تھی۔ آتف قدہ ڈیلفی سے آخری پیشین گوئی 362 عیسوی میں کی گئی۔ اس وقت مندر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا اور مندر میں بہنے والا مقدس چشمہ خشک ہو گیا تھا۔ اس چشمے کو رومی شہنشاہ ہیڈرین کے حکم پر بند کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ ہیڈرین کو پائتھیا نے شہنشاہ بننے کی خوشخبری تھی۔ جب وہ شہنشاہ بنا تو اسے خیال آیا کہ کوئی اور بھی ڈیلفی سے استفادہ کرنے کے بعد اس طرح اسے تخت سے اتار کر شہنشاہ نہ بن جائے۔ اس خیال سے شہنشاہ ہیڈرین نے شاہی طبیب بھیج کر اس وقت پائتھیا کا، جو سخت علیل تھی، علاج کروایا۔ پائتھیا نے طبیب کو مندر کی حالت دکھاتے ہوئے آخری پیشین گوئی کی تھی کہ یاد رکھو، لوگ ڈیلفی اور پائتھیا کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، مگر سلطنت روم ایک دن خاک میں مل جائے گی۔ یہ آخری پیشین گوئی بھی بہت جلد پوری ہوئی اور سلطنت روم تقریباً 400 عیسوی کے قریب ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں اندھا یونانی شاعر ہومر بھی ڈیلفی آیا تھا۔ جب اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا تو اسے جواب ملا تھا کہ دنیا تمہیں کبھی بھلا نہ سکے گی۔ آج 2700 سال گزرنے کے باوجود ہومر کو دنیا بھلا نہیں سکی۔ اس کی طویل رزمیہ نظمیں ایلیڈ اور اوڈیسی ہمیشہ کے لیے امر قرار پائیں اور اس طرح اس کے متعلق ہونے والی پیشین گوئی سچ نکلی۔ رومی سلطنت میں عیسائیت کے عروج کے باوجود اوریکل پوری 4تھی صدی میں ایک مذہبی مرکز رہا اور پائتھین گیمز کم از کم 424 قبل مسیح تک منعقد ہوتے رہے، تاہم زوال کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈیلفی فوبس اپولو کے ساتھ ساتھ پائتھین گیمز اور پریکٹاسک اوریکل کے لیے ایک بڑے مندر کی جگہ بن گئی۔ مندر میں 3 جملے تراشے گئے تھے: خود کو جانو اور زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں، اور عہد اور فساد قریب ہے۔ قدیم زمانے میں ان فکروں کی ابتدا یونان کے ساتوں میں سے ایک یا ایک سے زیادہ مصنفین جیسے افلاطون اور پوسانیس سے منسوب تھی۔
اپولو کی فتح کی یاد میں پائتھین گیمز ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے تھے۔ ڈیلفی کا ایک اور باقاعدہ تہوار تھیوفینیا تھا، جو موسم بہار میں ایک سالانہ تہوار تھا جو ہائپربوریا میں اپنے موسم سرما کے کوارٹر سے اپولو کی واپسی کا جشن مناتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زلزلوں اور لڑائیوں کی وجہ سے قصہ پارینہ بننے والا یونان کا یہ ہاتف قدہ اب جدید دور میں ایک وسیع آثار قدیمہ کی جگہ ہے اور 1938 سے پارناسوس نیشنل پارک کا ایک حصہ ہے۔ اس علاقے کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر تسلیم کیا ہے کیونکہ قدیم دنیا میں اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ آج ڈیلفی یونان کی میونسپلٹی کے ساتھ ساتھ قدیم علاقے سے متصل ایک جدید قصبہ ہے۔ جدید قصبہ مقدس علاقے سے عمارتوں کو ہٹانے کے بعد بنایا گیا تھا تاکہ مؤخر ذکر کی کھدائی کی جا سکے۔ دو ڈیلفیز پرانے اور نئے یونانی نیشنل روڈ پر مغرب میں امفیسا اور مشرق میں ویویٹیا کے دارالحکومت لیواڈیا کے درمیان واقع ہے۔ یہ سڑک شمال میں ماؤنٹ پارناسس اور جنوب میں جزیرہ نما ڈیسفینا کے پہاڑوں کے درمیان گزرنے والی شمالی ڈھلوان پر چلتی ہے۔ ایتھنز کے فرانسیسی اسکول کی جانب سے برنارڈ وسولیئر نے 1880 عیسوی میں پہلی بار مختصر طور پر اس جگہ کی کھدائی کی تھی۔ اس وقت اس جگہ پر تقریباً 100 مکانات یا 200 افراد سکونت پذیر تھے۔ اس جگہ کا دورہ کرنے والے برطانوی اور فرانسیسی مسافروں کو شبہ تھا کہ یہ قدیم ڈیلفی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس جگہ کی منظم کھدائی کی جاتی، گاؤں کے رہائشیوں نے مزاحمت کی۔ گاؤں کو منتقل کرنے کا موقع اس وقت پیش آیا جب اسے زلزلے سے کافی نقصان پہنچا۔ گاؤں والوں کو پرانی جگہ کے بدلے ایک بالکل نئے گاؤں کی پیشکش کی گئی۔ 1893 میں فرانسیسی آثار قدیمہ کے اسکول نے متعدد لینڈ سلائڈنگ سے مٹی کی بڑی مقدار کو ہٹا دیا تاکہ اپولو کے مقدس مقام اور مندر کو ظاہر کیا جا سکے۔ اس کھدائی سے متعدد عمارتیں، مجسمے، کانسی اور ماربل کے ڈھانچے برآمد ہوئے۔ کھدائی کے دوران ایک اور اہم دریافت ایک مجسمہ تھا جس میں 3 خواتین کو دکھایا گیا تھا، جسے ڈیلفی کی رقاصہ کہا جاتا ہے، جو ڈیلفی آثار قدیمہ کے عجائب گھر میں رتھ کے ساتھ موجود ہے۔ 1997 عیسوی میں ویسلیان یونیورسٹی کے ماہر ارضیات جیلے ڈی بوائر نے لندن میں جیولوجیکل سوسائٹی کے اجلاس میں ایک تقریر کی جو نشہ کے نظریے کو دوبارہ زندہ کرتی نظر آئی۔ اس نے مضبوط ثبوت پیش کی ہے کہ اپولو کے مندر کی بنیاد کے نیچے کی زمین قدیم زمانے میں زلزلے کی سرگرمیوں کی جگہ ہو سکتی تھی۔ مندر کے کھنڈرات کے علاقے میں سڑک کے کام نے ڈی بوائر کے لیے قریبی علاقوں کی چھان بین کرنا ممکن بنا دیا تھا جن کی پہلے تلاش نہیں کی گئی تھی۔ اس نے سائٹ کے مشرق و مغرب میں فعال جیولوجیکل فالٹس اور شمال اور جنوب میں چھوٹی دراڑیں پائیں۔ ممکنہ طور پر اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ مندر کے نیچے بھی نادیدہ دراڑیں موجود تھیں۔ جب بھی زمین کی پلیٹس کھسک کر جگہ بدلتی ہیں تو یہ دراڑیں کھلتی اور بند ہوتی ہیں۔ ان دراڑوں کے ذریعے کیمیائی دھوئیں جیسے ایتھیلین، میتھین اور ہائیڈروجن سلفائڈ بخارات جو سائٹ کے نیچے چونے کے پتھر کے طبقے میں ہائیڈرو کاربنز کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتے ہیں اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ عصر حاضر کے سائنسدانوں نے ان دراڑوں کا پتہ نہیں لگایا۔ ڈی بوائر کے مطابق حالیہ زلزلے کی سرگرمی نے انہیں سیل کر دیا ہے۔ ڈی بوائر کے سائنٹیفک تجزیہ کے باوجود ڈیلفی کی پائتھیا خواہ وہ ہوش میں تھی یا ہیپناٹائز تھی، مکمل طور پر ادراک میں تھی یا اس کے دماغ سے باہر، مکمل طور پر غیر جانبدار تھی یا انتہائی سیاسی اعلیٰ نظریات کی ایک قابل فخر ترجمان تھی یا پادریوں کی طرف سے تیار کردہ کٹ پتلی، کلاسیکی یونانی نفسیات پر پائتھیا کے اثر کو زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ پائتھیا وہ گھونٹ تھی جس کے ذریعے یونانی تہذیب نے اپولو کی طاقت میں پیا، اپنے آپ کو بار بار متحرک اور مضبوط کیا۔ ان سالوں کے لیے جن میں یونان اپنے عروج پر تھا، پائتھیا نے دیوتاؤں کی منتخب قوم کے طور پر اس کی شبیہ بنائی اور کائنات کا مرکز ہونے کے اپنے دعوے کو مجسم کیا۔ خلاصہ یہ کہ تپائی پر بیٹھنے والی عقل مند پاگل عورت ڈیلفی تھی اور پرناسس پہاڑ پر بیٹھنے والا خفیہ بھول بھلیا شہر یونان تھا۔